معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ البائزین۔ میں اور شمیم سلطانہ کی آنکھ سے البائزین کے نظارے کرتے رہے۔ یہ بستی من کو بھائی۔ اس کے سب مکان سفید، گلیاں تنگ اور ٹیڑھی، آبادی کے درمیان اونچی جگہ، خوبصورت مسجد دیکھ کر شمیم نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں ضرور اس بستی کو دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ اربوں کے قدموں کے نشان تو اس دھرتی سے مٹ چکے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے 500 سال کے بعد اسلام دوبارہ اس دھرتی پر کونپلیں نکال رہا ہے۔ چلو اس بستی میں گھوم پھر کر ماضی کے نشان ڈھونڈتے ہیں۔ بیگم کے حکم پر ہم الحمرا سے نیچے اترے، ایک پگڈنڈی پر چلتے ہوئے حدرہ ندی کا رخ کیا۔ یہ راستہ انتہائی خوبصورت اور پرسکون تھا۔ ساتھ بہتے پانی کی سرسراہٹ اور پرندوں کی میٹھی آوازیں بھلی لگ رہی تھیں۔ راہ چلتے سیاح ہیلو ہائے کرتے تو سکوت ٹوٹتا، ورنہ ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ راستہ ڈھلوان تھا، ساتھ بہتا شفاف پانی جب پتھروں کے ساتھ ٹکراتا تو خوشگوار منظر پیش کرتا۔ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی۔ چنانچہ پانی کے ساتھ ساتھ خوبصورت گھاس، پھولوں سے لدے درخت، خودرو پھول سیاحوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ جہاں پانی آبشار کی شکل میں گرتا نظر آتا، وہاں راہ چلتے سیاح کھڑے ہو جاتے، لطف اٹھاتے اور پھر چل پڑتے۔ ہم بھی آہستہ آہستہ چلتے حدرہ ندی پر پہنچے۔ حدرہ ندی کے ایک طرف الحمرا اور دوسری طرف البائزین کی بستی ہے۔ ہم نے ندیاں ایک قدیمی پل سے پار کی۔ پل کی بناوٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بھی الحمرا کا ہم اثر ہے۔ کچھ وقت ندی کنارے چہل قدمی کرتے رہے، پھر البائزین کا رخ کیا۔ ہم نے چل پھر کر اس بستی کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے اپنے مشن پر عمل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پہاڑی چڑھنی شروع کی تو معلوم ہوا یہ مشکل کام ہے۔ پسینے چھوٹنے کے ساتھ ساتھ ہم ہانپنے لگے، لیکن ہمت نہ ہاری۔ ایک پختہ سڑک پہاڑی کے اوپر بستی کی طرف جا رہی تھی، جو مصروف تھی، جس کے دونوں کناروں پر دکانیں، قہوہ خانے اور ریسٹورنٹ تھے۔ سیاح گھوم پھر کر ان قہوہ خانوں میں بیٹھ کر قہوہ پینے کے ساتھ آرام کرتے اور پھر اس علاقے کا نقشہ دیکھ کر دوبارہ چل پڑتے۔ یورپی سیاح ہمیشہ اپنے ساتھ نقشہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس نقشہ تو نہیں تھا، لیکن شمیم اس لیے مگن تھی چونکہ وہ ایک ایسے سیاح کے بازوؤں میں بازو ڈالے چل رہی تھی جس نے جہاں دنیا کے بیشتر ممالک کی خاک چھانی، وہاں اس بستی کے چپے چپے کو بھی دیکھ چکا تھا۔ شمیم کو اگر فکر تھی تو صرف یہ کہ لمبا ڈنگا سیاح ہاتھ سے پھسل نہ جائے، چنانچہ اسے اپنے جال میں قابو رکھنے کے لیے اس نے عام لوک والا طریقہ کار اپنایا ہوا تھا۔ البائزین کی گلیاں تنگ، نوکیلی اور بے ترتیب اور بے نام تھیں، بالکل وطن عزیز کی گلیوں کی طرح، جو لاوارث بھی ہوتی ہیں اور بے نام بھی، جنہیں آج تک کسی بھی حکومت نے نام دینے کی کوشش نہیں کی، لیکن عوام نے خود ہی انہیں نام دیے ہوئے ہیں، جیسے پہلوان والی گلی، کسائی والی گلی، نائیاں علی گلی، ماسی پھلانی گلی۔ ممکن ہے اس بستی کے رہنے والوں نے بھی کوئی اسی طرح کا طریقہ اپنایا ہوا ہو۔ سب ہیڈنگ چرچ کے سائے میں۔ ہم ان گمنام گلیوں میں چلتے چلتے جب اوپر پہنچے تو ہمارے سانس پھولے ہوئے تھے۔ ہم سینٹ نکلس چرچ کے صحن میں پہنچے، جہاں پانی پیا اور ٹھنڈی ہوا میں قدرے سنبھلے تو دیکھا چرچ کا احاطہ سیاحوں سے بھرا ہوا تھا۔ موسم خوشگوار، درجہ حرارت 30 کے لگ بھگ۔ 30 کا درجہ حرارت یورپی سیاحوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، چنانچہ گرمی کے بہانے گوریاں نیم برہنہ تھیں۔ پردہ پوشی کی خاطر پہلوانی جانگھیے، براز اور لپسٹک پہن کر اپنے حسن کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ میرے ایمان کی حفاظت کے لیے بیگم ساتھ تھیں، جس نے کمال مہارت سے میری توجہ ان گوریوں سے ہٹا کر الحمرا کی طرف موڑ رکھی تھی۔ اس تفریحی مقام پر چند نوجوان ہاتھوں میں بیلٹ اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں اٹھائے فروخت کر رہے تھے۔ نوجوانوں کی اکثریت مراکش سے سمندر عبور کر کے اس دھرتی پر پہنچی تھی۔ کسی زمانے میں یہ تلواریں لے کر آتے تھے، لیکن ان دنوں یہ استرے اور کینچیاں لے کر آتے ہیں جن سے سیاحوں کی جیبیں کاٹتے ہیں۔ چند عرب بھی یورپی سیاحوں میں شامل تھے۔ چرچ کے صحن سے الحمرا کا نظارہ انتہائی دل فریب تھا۔ سیاح تصاویر اتارنے اور ویڈیو بنانے میں مصروف تھے، کچھ ہنسی خوشی اچھل کود میں مگن تھے۔
لیکن مسلمان خوشی اور غمی کا ملا جلا اظہار کر رہے تھے۔ الحمرا کی آن اور شان کو دیکھ کر فخر کرتے ہوئے ان کے چہروں پر مسرت بکھر جاتی، لیکن جب یہ سوچتے کہ اب یہ سب کچھ ہم سے چھن چکا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ڈگمگانے لگتے۔ میں نے ارد گرد سے نظریں اپنے پہلو میں کھڑی پروفیسر خاتون کے چہرے پر ڈالیں تو اس کے آنسو بھی رواں دواں تھے۔ پھر میں نے سامنے الحمرا پر نظریں جمائی تو یوں محسوس ہوا جیسے الحمرا کے فوارے پانی کی بجائے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے شمیم کے آنسو پونچھے، اسے پانی پلایا اور ایک بینچ پر جا بیٹھے جہاں سے سامنے الحمرا پوری جلالیت کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ جب شمیم سنبھلی تو میں نے کہا، الحمرا، مسجد قرطبہ، اندلس کی یادگاریں، تاج محل، شالامار باغ، لال قلعہ، دلی کی جامعہ مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد، یہ اسلام کے روشن باب کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر رونے کی بجائے فخر کرنا چاہیے۔ سب ہیڈنگ: اندلس میں اسلام۔ اندلس میں اسلامی دور تاریخ اقوام عالم کا ایک سنہری باب ہے، لیکن ہر کمال کو زوال آتا ہے۔ چنانچہ قانون قدرت کے ہاتھوں تاریخ کا یہ باب بھی یاد ماضی کا ایک افسانہ بن چکا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اہل یونان، رومن، اہل فارس عروج پر پہنچے اور پھر تنزلی کا شکار ہوئے۔ اب ان کے قصے صرف تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ لڑکپن، جوانی، بڑھاپے کا سفر کرتے ہوئے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہزاروں قومیں اس جہاں میں آئیں، انہوں نے اپنی نصرت کے جھنڈے گاڑے، کچھ عرصہ اپنی برتری قائم رکھی، پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ گئیں، چونکہ بقا تو صرف اللہ کو ہے۔ تاریخ عالم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دھرتی پر اللہ میاں نے بہت سی قوموں کو آباد کیا، انہیں ستوت اور حکمرانی عطا کی اور پھر ایک وقت مقررہ پر سب کچھ واپس لے لیا۔ اس دنیا میں فرعون آئے اور 3000 سال تک حکومت کرتے رہے۔ فرعونوں نے اہرام کی شکل میں اپنے مزارات بنوائے اور پھر جب زوال آیا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ پھر یونانی اٹھے جن کے ایک سپوت نے سکندر اعظم کا لقب اختیار کیا اور یورپ سے ایشیا اور برصغیر تک ملک فتح کرتا چلا گیا۔ اسی یونان میں افلاطون اور ارسطو جیسے فلاسفر اور حکماء و علماء پیدا ہوئے، پھر وہ ختم ہوئے تو آج ان کی باتیں کتابوں میں ملتی ہیں یا پھر ان کے محلات کے کھنڈرات میں۔ اسی دھرتی پر رومنوں نے اپنا سکہ چلایا۔ آج رومن کا نام و نشان نہیں، صرف ان کے تعمیر کردہ پل، سڑکیں، کھنڈرات یا پھر ہالی ووڈ کی فلموں میں گرجتے نظر آتے ہیں۔ اہل فارس بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکے اور رومن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا۔ پھر اسلام کا جھنڈا لہرایا تو اسلام کے جانثاروں نے ایک طرف برصغیر اور دوسری طرف شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے اندلس پر جا کر جھنڈے لہرائے جو 800 سال تک لہراتے رہے۔ پھر قانون قدرت حرکت میں آیا اور انہیں عطا کی ہوئی نعمتیں واپس لے لیں۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ترکی کی خاک سے عثمانی اٹھے اور عروج پر پہنچے۔ ان کے ساتھ ساتھ برطانیہ عظمیٰ کے باشندے اپنے جزیرے سے نکلے اور ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف آسٹریلیا تک جا پہنچے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب برطانیہ کی سرحدوں کے اوپر سے سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ بھی قانون قدرت کے قابو میں آئے۔ اسی طرح جرمنی، روس اور آج امریکہ کا سورج چمک دمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام قومیں جنہیں عروج دیا، انہوں نے یادگار کارنامے انجام دیے اور مٹ گئے۔ ہم نے نہ کبھی یونانیوں کو روتے دیکھا اور نہ اہل روما کو۔ برطانیہ کے باشندے بھی سب کچھ کھو جانے کے باوجود آنسو نہیں بہاتے۔ ایک ہم مسلمان ہیں جو اپنے ماضی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ روتا وہی ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ ہم مسلمان کمزور نہیں بلکہ دین کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہمیں رونے کی بجائے اپنے شاندار ماضی پر فخر کرنا چاہیے اور پھر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ امریکی ڈالر دیکھ کر اپنا شاندار ماضی بھول کر امریکہ کے ہاتھوں کھیلنے لگ جاتے ہیں، کبھی القاعدہ اور کبھی داعش کے روپ میں اپنی صلاحیتیں اور جانیں قربان کرتے ہیں۔ آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے،
ایسے میں ہمیں اپنے شاندار ماضی پر آنسو بہانے کی بجائے آج کے حالات پر رونا چاہیے۔ شمیم نے میری باتیں سنی اور کہنے لگی، آپ نے سچ کہا، آج امت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ کانوں میں اذان سنائی دی۔ یہ اذان چرچ کے پہلو میں جدید ترین مسجد سے آ رہی تھی۔ سب ہیڈنگ: عبدالعالم مولن ایرو۔ اذان سن کر ہم اٹھے اور مسجد جا پہنچے۔ شمیم خواتین والی جگہ نماز ادا کرنے چلی گئی اور میں نے مسجد کے بڑے ہال میں نماز عصر باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد میری ملاقات دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں سے ہوئی۔ میری دلی خواہش تھی کہ کسی مقامی اندلسی مسلمان سے ملاقات ہو۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے آ کر گلے لگایا۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ عبدالعالم مولن ایرو ہے، جو گرناتا میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن جب اللہ نے اس پر کرم کیا تو یہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ میں نے عبدالعالم کا تعارف اپنی بیگم سے کروایا تو شمیم کے چہرے پر اسلامی اخوت کا جذبہ مسرت کی شکل میں نمودار ہوا۔ عبدالعالم نے ہمیں ساتھ لیا اور مسجد کے مختلف شعبے دکھائے۔ پھر ہم صحن میں چلے آئے تو دیکھا سیاح مسجد کے صحن میں گھوم پھر رہے ہیں۔ مسجد کو غیر مسلم کے لیے کھولنے پر مجھے مسرت ہوئی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں قیام کروایا تھا۔ مسجد انتہائی خوبصورت اور جدید ترین طرز پر تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کے صحن میں خوبصورت رنگا رنگ پھول کھلے سیاحوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ صدر دروازے پر بک سٹال بھی تھا، جہاں انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی اور اطالوی زبانوں میں اسلامی کتب دستیاب تھیں۔ شمیم نے چند کتابیں خریدیں۔ ہماری خواہش پر عبدالعالم نے ہمیں البائزین بستی بھی دکھائی۔ ہم مختلف گلیوں میں گھومتے پھرتے ماضی کے نشان ڈھونڈتے رہے۔ ان گلیوں کو ہم نے عقیدت کے ساتھ دیکھا، تنگ گلیاں لیکن راستے پختہ، جن پر پتھر لگے ہوئے تھے جو زمانہ قدیم کی یاد دلا رہے تھے۔ شمیم راستے میں جس خاتون کو سر ڈھانپے دیکھتی تو فوری کہتی یہ ضرور مسلمان ہوگی۔ ماضی کی تلاش میں ہم ایک مراکشی ریسٹورنٹ پر جا پہنچے۔ کھانے کا وقت قریب تھا۔ ہم نے عبدالعالم سے پوچھا، اگر یہاں حلال کھانا ملتا ہو تو کھا لینا چاہیے۔ عبدالعالم نے کہا، یہاں بالکل حلال کھانا ملتا ہے۔ یہ مراکش کی ایک خاتون کی ملکیت ہے جو خود ہی کھانا تیار کر کے گاہکوں کو بڑے خلوص کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ ہم اندر گئے تو دیکھا ایک جواں سال عورت جس نے عرب کے روایتی انداز میں سر ڈھانپا ہوا تھا نے ہمیں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ یہ عورت انگریزی، فرانسیسی اور عربی فر بولتی تھی۔ ہم نے پلاؤ اور گوشت کا آرڈر دیا تو اس نے ہمیں قدرے ایک پرسکون جگہ پر 3 کرسیاں لگا کر دیں، جہاں ہم بیٹھے تو عبدالعالم نے کہا، میں شام کا کھانا دیر سے کھاتا ہوں لیکن آپ کا ساتھ دینے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ ہم بیٹھے اور کھانے کے ساتھ ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ عبدالعالم بتانے لگے، مسلمان اندلس میں فاتح بن کر آئے، لیکن انہوں نے عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے نہ تو انہیں زبردستی مسلمان بنایا اور نہ غلام، حالانکہ اس زمانے میں فاتح اقوام مغلوب قوم کو غلام بنا لیتی تھی۔ اس حسن اخلاق سے غیر مسلم دین اسلام کی طرف مائل ہوئے، جنہیں عرب موال کہتے تھے۔ عرب حکمرانوں نے موال کو حکومت میں عہدے دیے۔ امیر ابن یوسف موال تھا، جسے حکیم اول نے 797 عیسوی میں تولیتو کا گورنر مقرر کیا تھا۔ عبد الرحمن صوم کے زمانے میں کرتبہ کا چیف جسٹس اور نامور مورخ ابو بکر محمد بن عمر کرتبی موال تھے۔ وزیر اعظم اور فوج کے جنرل بھی مقامی مسلمانوں کو مقرر کیا جاتا رہا۔ عرب مسلمانوں نے مقامی خواتین سے شادیاں کی، جن کے بچے ممالات کہلاتے تھے۔ ان بچوں کی رنگت سفید اور بھورے رنگ کے درمیان تھی۔ یہ خوبصورت اور ذہین تھے۔ اندلس میں عربوں اور بربروں کے ساتھ جنگ میں شریک جو غلام آئے، انہیں ملک فتح کرنے کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ یوسف بن تاشفین کے بیٹے علی بن یوسف کی فوج میں اکثریت غلاموں کی تھی۔ انہیں یوسف نے آزاد کر کے اندلس میں آباد کر دیا۔ ایسے آزاد کردہ لوگ سکالبہ کہلاتے تھے۔ یوں اندلس میں عرب، بربر، سکالبہ، ممالات، عیسائی، یہودی سب شیر و شکر ہو کر خوش باش رہتے تھے۔ اس کے برعکس 1498 میں سقوط گرناطہ کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کو اس ملک سے زبردستی نکال دیا گیا۔
جو نہ گئے انہیں زبردستی عیسائی بنایا گیا، جنہیں موزے عرب کا نام دیا گیا۔ چند امیر مسلمانوں کو اس بنا پر رہنے کی اجازت ملی کہ وہ کھلے عام اسلام کی پرچار نہیں کریں گے۔ اذان، غسل اور دوسرے مذہبی فرائض کی انجام دہی ممنوع اور ان پر بھاری ٹیکس لگایا گیا۔ اس کے باوجود اندلس کے عیسائی موز عربوں کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے رہے۔ کچھ یہی سبب تھا کہ 1614 عیسوی میں 3.5 لاکھ لوگوں کو شک کی بنیاد پر شمالی افریقہ بھیج دیا گیا۔ ہسپانوی مسلمانوں کی نسل سے آج بھی مراکش میں 50 لاکھ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں، جو اپنے خاندانی ناموں جیسے کرتبی، اشبیلوی، غرناطوی سے پہچانے جاتے ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب لیبیا، الجزائر، تیونس، مصر اور ترکی میں آباد ہوئے۔ یوں اس دھرتی سے اسلام کی شمع گل کر دی گئی، جو 400 سال تک بجھی رہی۔ عبدالعالم نے کہا، الحمدللہ آج اندلس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہو چکے ہیں۔ ان کی اکثریت مراکش، تیونس، لیبیا، عراق اور پاکستان سے ہے۔ تقریباً 40,000 اندلس کے مقامی باشندے بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ اسلامی دور میں غرناطہ کی آبادی 9 لاکھ تھی۔ آج مسلمانوں کو اس خطے سے نکالے ہوئے 600 سال ہو چکے ہیں، جس دوران آبادی میں اضافے کی بجائے کمی ہوئی، اور آج اس شہر کی آبادی 3 لاکھ ہے۔ مسلمانوں کو نکالنے کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب اس دھرتی پر ایک بھی مسلمان نہ تھا۔ 600 سال بعد مسلمان اس دھرتی پر دوبارہ ابھر رہے ہیں، جس سے اندلس کے عیسائی خوف زدہ ہیں۔ عبدالعالم کی معلوماتی باتوں کے دوران محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے مراکش کا لذیذ ترین کھانا، جو پلاؤ اور بکرے کے گوشت پر مشتمل تھا، کھایا۔ کھانا انتہائی لذیذ تھا، جس میں کھانا تیار کرنے کے لوازمات تو شامل تھے ہی، لیکن سب سے زیادہ مراکش کی خاتون کا پیار تھا، جس نے کھانے کے بعد شمیم کے ساتھ فوٹو بنوانے کی فرمائش کی، جو پوری کر دی گئی۔ البائزین کی گلیاں، عمارتیں، راستے سب ہمارے آباء و اجداد کے قصوں سے واقف، بلکہ ان کے دلوں میں اب بھی محفوظ ہیں۔ میں وہ قصے سننا چاہتا تھا جب اس دھرتی پر ہمارا سکہ رواں تھا، لیکن پھر سب کچھ لٹ گیا۔ عبدالعالم مولن ایرو نے ہمیں بہت سے قصے سنائے۔ اس کی ایک بات دل کو لگی کہ مسلمان جب تک متحد رہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہ دے سکی، لیکن جو ہی وہ ایک امت کی بجائے قوم پرستی کا شکار ہوئے تو ان کا زوال شروع ہوا۔ عبدالعالم نے جہاں ہماری معلومات میں اضافہ کیا، وہاں ہمارے دل بھی گرمائے۔ علامہ اقبال بھی جب اندلس تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی جذبات میں ڈوبے ہوئے اپنے خیالات کا کچھ اس طرح اظہار کیا تھا، ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستاں، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیاں، درد اپنا مجھ سے کہہ، میں بھی سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں، رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے۔